بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے تھانہ ادھیکاری مانیہ بھاٹی صاحب جی اور سرپنچ صاحب اور سبھی بزرگ ساتھی اور دوست اور اسکول کے معصوم بچے اور بچیاں اور اسکول کے شکشک، میں آپ تمام لوگوں کے سامنے دیش کی آزادی کے مطابق کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور میرا فریضہ بھی یہی ہے اور ہمارے پیغمبر نے ہم کو بھی یہی سکھایا ہے۔ ہمارے قرآن میں ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جس وطن میں ہم رہتے ہیں اس سے محبت کرنا انسان کے اندر جو ایک ایمان ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو بھارت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی چھوٹا سا چٹکلا نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک پر بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کے تحت ایک بہت بڑا راج کیا تھا۔ اس کے آخری چرن کے اندر نواب سراج الدولہ کی حکومت آئی تھی۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اور جو اتہاس کے جانکار ہیں، ان کو معلوم ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک ایسی قوم ہمارے دیش پر مسلط ہوئی جس کا کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ کیا؟ جس کا کبھی یہ سورج نکلنے والا غروب نہیں ہوتا تھا۔ اور اس قوم کو اتنا گھمنڈ تھا، اتنا غرور تھا اور اتنا اہنکار تھا اپنی طاقت پر کہ وہ سوچتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں میرے وطن عزیز کی مٹی پر کھڑا رہ کر کہ پہلی جنگ جب شروع ہوئی، وہ تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، اور یہ ملک کوئی صبح ہم جنگ لڑنے کے لیے گئے اور شام کو آزاد ہو گیا، اس طریقے سے آزاد نہیں ہوا۔ 2 صدیاں گزری، 2 صدیاں، ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے۔ 200 سال کا ٹائم نکلا اور 1756 سے لے کر 1857 یہ ایک صدی، اور 1857 سے لے کر 1947 یہ 2 صدی ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ملک کے نوجوان، جو ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان اور عیسائی اور سکھ، انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر ان گورے انگریزوں سے جنگ لڑی اور ایسی سزائیں کاٹی اور ان کا مقابلہ کیا۔ 200 سال تک جنگ لڑی، ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، آخرکار ان انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور بھارت کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ٹیپو سلطان کا۔ جب وہ شہید ہوئے تھے، میسور کے رہنے والے تھے، جنرل حارث نے ان کی لاش پر کھڑے رہ کر کہا تھا، ان کا ایک مقولہ تھا کہ 1000 دن گیدڑ کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی گزارو۔ بھیڑیوں کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی گزارو۔ دیش کے اندر اس دیش کے بلیدان، دیش کی مٹی کے لیے جو بلیدان دینے والے تھے، آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہوگی اور نہیں پڑھی ہے تو کبھی جا کر اکیلے میں بیٹھ کر بھارت کا اتہاس پڑھنا، بھگت سنگھ کی تاریخ کو پڑھنا۔ میں آج اس مٹی پر سجدہ کر کے اس کو سلام کرتا ہوں، نوجوان کو جس نے اپنے دیش کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔
مجھے بھگت سنگھ پر بہت بڑا فخر ہے، سبھاش چندر بوس پر بہت بڑا فخر ہے، اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ جہاں موقع ملتا ہے اس گجرات کے رہنے والے مہاویر ارجن سنگھ کی میں بہت تعریف کرتا ہوں، جو ایک مسلم فوج کا رہنما تھا، اور آخر میں ان گورے انگریزوں نے اس نوجوان کو ایسی سزا دی کہ کڑھائی کے اندر تیل ڈال کے اس کو اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ تجھے ایسی سزا دیں گے، تو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ اس نے کہا کہ سڑ کے اور اس تیل میں چل کے پکوڑا پڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں میرے وطن کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ مہاویر ارجن سنگھ تھا، اور آج اس تاریخ کو چھپایا جا رہا ہے، بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انڈیا گیٹ پہ چلے جاؤ، دلی کے چاندنی چوک پہ چلے جاؤ، دلی کے چاندنی چوک پر ایک کوئی ایسا درخت نہیں بچا تھا، سوروں کی اور خنزیروں کی کھالوں میں انسانوں کو پیک کر کے انگریزوں نے لٹکا دیا تھا، پھر بھی ہمارے جوانوں نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ شاملی اور پانی پت کے میدان میں چلے جاؤ، آج بھی وہاں کے پتھروں کو اٹھا کر دیکھو، ہمارے دیش کے جوانوں کی شہادت کے خون کی خوشبو آج بھی وہاں آ رہی ہے، آج بھی آ رہی ہے۔ تو اس لیے ٹائم کم ہے، میں کم شبدوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اسکول کے شکشکوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان بچوں اور بچیوں کی دماغ کے اندر اور دل کے اندر دیش کے اندر جو دیش کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے ناموں کو اور ان کی تاریخ کو ان کے اندر ڈالیں۔ اور میں نے پچھلی بار کہا تھا ہمارا اتنا بڑا گاؤں ہے اور دیش کا یہ سب سے بڑا